حدیث کو سنت کہنا یا مسنون کہنا ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے کو، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے کو کیا کہنا؟ سنت کہنا، یہ دنیا کا بہت بڑا گپ ہے اور دھوکہ ہے۔ علیہ وسلم نے ہاتھ کھول کر نماز پڑھی ہے۔ ایک شخص کا کہنا ہے کہ نبی نے ہاتھ کھول کر نماز پڑھی ہے جس طرح اہل تشیع لوگ پڑھتے ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ میں نے اہل مدینہ کو دیکھا ہے کہ وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں۔ یاد رکھو، نبی سے کسی عمل کے ثبوت کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ صراحتاً حدیث ہی ہو، نبی کا عمل ہی بیان ہو۔ نبی نے یہ عمل کیا یا نہیں کیا، اس کے بہت سارے طریقے ہیں فقہا کے پاس یہ جاننے کے۔ یہ جو آج کل نئے اسکالرز آ رہے ہیں نا، جو کہتے ہیں یہ حدیث میں ہے تو ہم مانیں گے، اس حدیث میں نہیں ہے تو ہم نہیں مانیں گے، یہ فقہا کا طریقہ نہیں تھا۔ وہ کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمل کا ثبوت ہونا چاہیے، چاہے اس حدیث میں ہو یا کسی اور طریقے سے ہو۔ اب جیسے امام مالک کہتے ہیں کہ ہم نے مدینہ والوں کو دیکھا ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں یہ ہو نہیں سکتا کہ انہوں نے نبی کو دیکھا نہ ہو۔ اس علی بھائی، آپ کی امامت میں نماز مغرب ادا کی تو آپ نے ہاتھ باندھے ہوئے تھے، نماز عشاء ادا کی تو ہاتھ چھوڑ کے جی الحمدللہ آپ امامت کر رہے تھے، کیا بتانا چاہتے ہیں؟ پریکٹیکلی یہ میں نے آپ کو نہیں بتایا، میری روزانہ کی روٹین ہے۔ میں فجر کی نماز ہاتھ چھوڑ کے پڑھتا ہوں، سال ہر سال ظہر کی نماز ہاتھ باندھ کے، عصر کی پھر ہاتھ چھوڑ کے، مغرب کی باندھ کے اور عشاء کی ہاتھ چھوڑ کے۔ میں دونوں سنتوں پر عمل کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا بھی ثابت ہے، ہاتھ چھوڑ کر بھی۔ اہل سنت کے ہاں حضور نے مختلف طریقوں اختیار کیے مختلف اوقات میں۔ نماز کی بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں معلوم ہوتا ہے کہ حضور کچھ اس میں رد و بدل کرتے رہے، کبھی اپنے ہاتھ بالکل کھلے چھوڑ کر بھی نماز پڑھی ہے۔ اصل سنت ہے کہ آپ کو ایک چیز اگر پتہ نہیں چل رہی کہ اصل کیا ہے تو کیا کریں گے، کہاں سے حاصل کریں گے، اتھینٹک سورس کون سا ہوگا، اس کی کیا وصیت تھی، جو مرا ہے اس کا پتہ نہیں ہے، اس نے کیا وصیت کی تھی نہیں پتہ چل رہا، کدھر جائیں گے آپ پتہ کرنے کے لیے کہ اس کی وصیت کیا تھی؟ اس کے گھر والوں کے پاس جائیں گے یا محلے والوں کے پاس جائیں گے؟ گھر والوں کے پاس جائیں گے، گھر والوں کے پاس جائیں گے، قریب ترین لوگوں کو۔ پھر پوچھیں گے کہ اس نے کیا کہا ہے، کس کو وصیت کی ہے، کوئی ہے جس کے بارے میں اس نے کہا ہو کہ میرے بعد کوئی معاملات ہوں تو اس سے پوچھ لینا، تو اس سے پوچھیں گے۔ رسول خدا کیا فرمائے، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی، میری نماز پوچھنا ہے اہل بیت سے پوچھو۔ آج کسی کو شک نہیں ہے کہ فقہ اہل بیت میں نماز کیسے ہوتی ہے، کسی کو شک ہے؟ نہیں، معلوم ہے کہ فقہ اہل بیت کی نماز کیسی ہے، یہ معلوم ہو گیا۔ رسول کیا فرما کے گئے ہیں، میری نماز پتہ نہیں چل رہا مسلمانوں، پرابلم میں آ گئے ہو، میرے اہل بیت سے پوچھو، واضح کہہ کے گئے، پھر کیوں نہیں پتہ چل رہا؟ پھر یہ سٹیٹمنٹ غلط ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چل رہا رسول کی نماز کون سی ہے۔ اہل بیت کی نماز کون سی، ہاتھ کھول کے ہاتھ باندھ کے کون سی نماز ہے؟ وہ جو ابھی شیعہ نماز پڑھتے ہیں اہل بیت کی نماز ہے نا، فقہ اہل بیت، شیعہ فقہ اہل بیت پہ جو عمل کر رہے ہیں جسے آپ لوگ شیعہ کہتے ہیں، ہے نا، ان کی جو نماز ہے اس میں اہل بیت کی نماز میں سب مشخص ہے، معلوم ہے۔ یہ میں آپ کو فرق بتا دوں کہ اگر فقہ اہل بیت سے نکل کے آپ نماز دیکھنا چاہیں، کوئی ایک روایت ایسی نہیں ملتی، کوئی ایک حدیث ایسی نہیں ملتی جس میں نماز رسول بیان ہوا ہو، ایک۔ یہ اب عام بچوں کے لیے نہیں ہے لیکن عام بچوں کو ایک ویپن دے رہا ہوں۔ جی جی، جا کے جو کہتے ہیں نا کہ ہمیں نماز رسول نہیں پڑھی، کسی سے جا کے پوچھیں، فقہ اہل بیت کو چھوڑ کے بات کر رہا ہوں، ہے نا، کہ بھائی ہمیں صحابہ نے بتایا ہوگا نا، کسی ایک نے کوئی ایک حدیث تو بیان کی ہوگی جی جی، کہ نماز کیسے پڑھنی ہے۔ ایک حدیث جس میں ساری نماز کی کیفیت آتی ہو، صحیح غلط بات ہی بات ہے، ایک حدیث نہیں ہے۔ یعنی بخاری مسلم کی کوئی روایت نہیں ایسی؟ بخاری مسلم تو بہت چھوٹا سا پورشن ہو گیا نا، جی جی، ہے نا، میں کہہ رہا ہوں پورے اثر روائی میں اہل سنت کی ساری کتابوں میں، حدیث میں، تاریخ میں، فقہ میں، عقائد میں، تفسیر میں، کسی بھی جگہ کوئی ایک روایت، جس ایک روایت میں پوری نماز بیان ہوئی ہے، نہیں ہے۔ اسے کیا مطلب ہے؟ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پوری روایت بیان نہیں ہے نا، میں بتا رہا ہوں نا، میں تو کہہ رہا ہوں نہیں ہے، میرے تو علم ہے، ٹھیک ہے نا۔ ابھی میں وہ ساری کتابیں تو آپ کو کھول کے نہیں دکھا سکتا نا، جی جی، میں یہ تو کر سکتا ہوں کہ جو میری اس بات کو جھٹلائے وہ جوان سے کہیں کہ جا کے جس مرضی سے جا کے پوچھ لو، بھائی دکھا دو وہ روایت، ہے نا۔ ابھی ہماری اس پوڈ کاسٹ کے نیچے کوئی لگا دے جی جی، کہ یہ جھوٹ بول رہا تھا، ٹھیک ہے، یہ رہی روایت۔ ابھی میں صحیح کی بات نہیں کر رہا ہوں، جی جی جی،
صحاح کی بات نہیں کر رہا، میں کہا کوئی غلط روایت دکھا دو، ہمارے نزدیک نہیں، آپ کے نزدیک کسی قذاب کی روایت دکھا دو. لیکن ذرا بات سنیے گا، ایک روایت میں پوری نماز ہو. ابھی بہت سی روایت کو جمع کر کے کہتے ہیں جی یہ اس طرح تھا، یہ اس طرح تھا، اس نے کہا یہ اس طرح تھا، اس نے کہا یہ اس طرح تھا، اس نے کہا یہ اس طرح تھا، ان سب کو جمع کر کے کہتے ہیں یہ نماز تھی رسول کی. کسی ایک نے ساری نماز کیوں نہیں بتائی؟ سوال ہے یا نہیں؟ اتنی اہم عبادت کسی ایک آدمی نے پوری نماز کیوں نہیں بتائی کہ رسول کی نماز یہاں سے شروع ہوتی تھی یہاں ختم ہوتی تھی؟ کیوں نہیں بتائی؟ وہ اس مقام پہ تھے ہی نہیں، انہوں نے یہ ان کا کام تھا ہی نہیں، رسول نے ان کے ذمہ لگایا ہی نہیں تھا. رسول نے کہا تھا میری اہل بیت بتائے گی، اور اہل بیت نے بتایا ہے. اہل بیت سے روایات ہیں کہ رسول کی نماز کیا ہے، کیسے شروع ہوتی ہے اور کیسے ختم ہوتی ہے، اس میں کیا چیزیں مستحب ہیں، کیا چیزیں واجب ہیں، کیا ارکان ہیں، کیا اذکار ہیں، اور اس کو کیسے بجا لانا ہے اور کیسے رسول خدا بجا لایا کرتے تھے. وہ سب ایک روایت میں ایسی بہت سی روایت ہے. ہمارے پاس صرف نماز میں 5000 روایتیں ہیں فقہ اہل بیت میں، مقابل میں پوری احادیث کی تعداد 5000 نہیں بنتی ہے تکرار کو نکال کے صحاح میں. آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے رفع دین بھی ثابت ہے اور غیر رفع دین بھی ثابت ہے، اور ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا بھی ثابت ہے، اور ہاتھ کھول کے نماز پڑھنا بھی ثابت ہے؟ نہیں. اور جو اور نہیں، آپ کیا نہیں ہے، ہاتھ باندھ کے ہے ہی نہیں، آپ کیا ہاتھ کھول کے ہی ہے. اچھا، ایک فرقہ ہے وہ یہاں ہاتھ رکھ کے نماز پڑھ رہا ہے، ایک یہاں ہاتھ رکھ کے پڑھ رہا ہے، ایک یہاں ہاتھ رکھ کے پڑھ رہا ہے، ایک کھول کے پڑھ رہا ہے. جو یہاں ہاتھ رکھ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، جو یہاں ہاتھ رکھ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے میں ٹھیک ہوں، جو یہاں ہاتھ رکھ رہا ہے میں ٹھیک، جو کھول رہا ہے میں ٹھیک. کوئی اپنی جگہ سے 1 انچ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں. وہ کہتے گردنیں کاٹ سکتے ہیں، مار سکتے ہیں، مذہب نہیں چھوڑ سکتے. یہ جو فرق ہے، اب یہ فرق ہمارا فرق نہیں، یہ اماموں کا فرق ہے. ایسا ہی ہم میں سے کسی نے نبی کو نماز پڑھتے دیکھا ہی نہیں. ہم تو بہت بعد میں آنے والے لوگ ہیں، ہمیں کیا پتا، ہم نے تو دور رسالت دیکھا ہی نہیں، ہمیں کیا پتا نبی نماز کیسے پڑھتے تھے. اب ہم نے نبی کی سیرت لینی تھی، اب ہمیں چاہیے تھا کسی سے پوچھنا. اب جس نے جس سے پوچھا اس نے اس کے کہنے پہ وہاں ہاتھ رکھ لیے. ایسا ہی ہے. امام ابو حنیفہ کے ماننے والوں نے کہا جی نہیں، ہمارے امام نے کہا یہاں ہاتھ رکھتے تھے. امام مالک کے ماننے والوں کا نہیں، وہ تو کھول کے پڑھتے تھے. ہر ایک نے اپنے امام کی پیروی کرتے ہوئے نماز میں ہاتھ رکھ لیے. میں نے ورنہ میں نے دین کی ساری چیزوں میں فرق ہے. میں نے نماز کو صرف اس لیے چنا کہ نماز وہ کام ہے جو دن میں نبی 5 دفعہ کرتے تھے. اور چھپ کے نہیں کرتے تھے، لوگوں کے سامنے کرتے تھے. زمیندار اہل علم لوگ تشریف فرما، بڑے دھیمے لہجے میں اونچی بات کرنے لگا ہوں. جو کام دن میں نبی 5 دفعہ کرتے تھے، امت کو ابھی تک وہ یاد نہیں ہوا کیسے کرتے تھے. غدیر تو ایک دن آیا تھا. آپ کن سے علی ولی اللہ منوا رہے ہیں؟ آپ کن لوگوں سے علی کی ولایت منوا رہے ہیں؟ اتنی جلدی بندے علی ولی اللہ کیسے مان لیں؟ جو کام دن میں نبی نے 5 دفعہ لوگوں کے سامنے کیا، لوگوں کو وہ یاد نہیں کیسے کیا. اب یہ فرق جو ہے یہ ہمارا فرق نہیں ہے، یہ اماموں کا فرق ہے. اب یہ تک لوگ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ رہے ہیں، ایک دوسرے کی مسجد میں نماز پڑھنے نہیں جاتے. تیری نماز غلط ہے، میری نماز ٹھیک ہے. تیرا وضو غلط ہے، میرا وضو ٹھیک ہے. تیرا روزہ غلط ہے، میرا روزہ. یہ بحث نہ کرو کہ نماز کس کی ٹھیک ہے، پہلے یہ پتا کرو امام کس کا ٹھیک ہے. اور بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے، لوگ ہمیں غلط کہہ سکتے ہیں، میرے امام کو غلط نہیں کہہ سکتے. ہمارا دشمن دیوار پہ شیعہ کافر لکھنے والا بھی کہے گا یہ جعفر صادق کو مانتے ہیں. صادق کہتے ہیں سچے کو. اپنے جسم کے ساتھ بم باندھ کے ہمارے جلوسوں میں آنے والا بھی مانتا ہے کہ یہ صادق کے ماننے والے ہیں. لڑائی نہیں کرنی، بحث نہیں کرنی، بیٹھ کے بات طے کر لیتے ہیں. ہم نے لینا ہے نبی کی سیرت کو.
ہمیں مکمل نبی کی سیرت چاہیے، کیونکہ خدا قرآن میں کہتا ہے تمہارے لیے نبی کی زندگی بہترین نمونہ ہے، تم نے ہر وہ کام کرنا ہے جیسے نبی کرتے تھے۔ اب ہمیں صرف نماز نہیں چاہیے، کھانا کھانے کے طریقے سے لے کے سونے کے لیے کروٹ بدلنے تک ہمیں مکمل نبی کی سیرت چاہیے۔ کھاتے کیسے تھے، بولتے کیسے تھے، چلتے کیسے تھے، لباس کیسا ہونا چاہیے، چہرے پر ریش کیسی ہونی چاہیے، زلفیں کیسی ہونی چاہیے، یہ ساری چیزیں ہمیں نبی کی سیرت نے دینی۔ بغیر لڑائی کے بات کرنے لگا، اور اتنی واضح بات کرنے لگا ہوں کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو، بالکل واضح بات کرنے لگا، کوئی مشکل بات نہیں میں نے چھیڑی۔ نبی کی زندگی لینے کے لیے 3 طبقے ہیں جو ہمیں نبی کی زندگی بتا سکتے ہیں۔ ایک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ کون کہتا ہے کہ ہم شیعہ صحابہ کی عزت نہیں کرتے؟ میں نے بڑی عزت سے نام لیا نا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول کا دور دیکھا ہے، یہ بتا سکتے ہیں نبی کی زندگی کے بارے میں۔ دوسرا طبقہ ازواج مطہرات، نبی کی بیویاں، انہوں نے بھی نبی کو دیکھا ہوا ہے، یہ بھی ہمیں نبی کی سیرت بتا سکتے ہیں۔ تیسرا اہل بیت کرام، نبی کے گھر والے، یہ ہمیں بتا سکتے ہیں۔ اب چلیں ٹھیک ہے، ہم شیعہ تو اہل بیت کی پیروی کرتے ہیں نا، اور مسلمان ہم پہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ صحابہ کی پیروی کیوں نہیں کرتے، آپ ازواج مطہرات کی پیروی کیوں نہیں کرتے۔ باتیں بڑی کھل سکتی ہیں اگر کوئی سننے کے موڈ میں ہو۔ مولوی نے تو بچے کو مجلس میں آنے نہیں دیا، مجلس میں آتا تو بات کھل جانی تھی کہ دیکھیں جی آپ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ اہل بیت کو مانتے ہیں، آپ 2 طبقوں کو نہیں مانتے، میں اہل بیت سے ہٹ جاتا ہوں، 2 طبقوں میں آ جاتا ہوں، مجھے ان سے مکمل سیرت لے کے دکھائیں۔ رکیے گا، صحابہ ہمیں نبی کی سیرت مکمل نہیں دے سکتے، صحابہ ہمیں وہی باتیں بتا سکتے ہیں جو گھر سے باہر کی ہیں۔ کیونکہ صحابی گھر کے اندر جا نہیں سکتا، اور نبی صرف باہر نبی نہیں ہوتا، نبی گھر میں بھی نبی ہے۔ صحابی ہمیں آدھی سیرت بتائے گا، آدھی نہیں بتائے گا، وہ آدھی ہم کس سے پوچھیں گے؟ صحابہ کو چھوڑ کے اگر میں نبی کی بیویوں کی پیروی کروں، وہ ہمیں بتائیں گی صرف گھر کی باتیں، کیونکہ آیت صحابی کو اندر نہیں جانے دے رہی، بیوی کو باہر نہیں آنے دے رہی۔ آیت کہہ رہی ہے اے محمد کے ساتھیو تم نے نبی کے گھر کے اندر نہیں جانا، اور نبی کی بیویوں سے کہہ رہا ہے اے نبی کی بیویوں تم نے اپنے گھروں میں رہنا ہے، اپنے گھر سے باہر نہیں آنا۔ اب صحابی اندر نہیں جا رہا، نبی کی بیویاں باہر نہیں آ رہی، اب مجبوراً دین اہل بیت سے لینا پڑے گا، اس لیے نبی گھر میں ہوتا تھا، یہ گود میں ہوتے تھے، نبی مسجد میں ہوتا تھا، یہ پشت پہ ہوتے تھے۔